خواتین و حضرات، ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. مسافر رمضان میں گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. شب قدر بھی ہے اور آف کورس اختتام بھی قریب ہے رمضان کا، اس کا بھی دکھ ہے. اس کے اوپر بھی جو ہے ذکر کرتے ہیں مفتی صاحب سے. اور سب سے پہلے سر، شب قدر ابھی ہم لوگ بہت ہی خوبصورت گفتگو کر رہے تھے بریک پہ جانے سے پہلے. اب یہ ہے کہ اس کی پہچان، ایک تو ہمیں ہے کہ شب قدر کی اہمیت بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن پہچاننا بڑا مشکل پہچاننا کام بڑا مشکل ہے، پہچاننا بڑا ڈھونڈنی مشکل ہے یہ ہے. رات. اس کو کیسے پائیں، کیسے پہچانیں؟ اللہ نے اس کو مخفی رکھا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ کہ ہم انسان کی یہ سوچ ہوتی ہے جب آپ کو کوئی چیز آسانی سے ملتی ہو تو اس کے لیے پھر تگ و دو کوئی نہیں کرتا، نہ اس کی قدر ہوتی ہے. اللہ نے اس کو مخفی رکھا، اپنے حبیب کو بتا دیا تھا. حدیث میں مختلف روایات آتی ہیں کہ آپ علیہ السلام نے پہلے عاشرے میں اس کو پایا تھا. ایک روایت یہاں تک بھی آتی ہے کہ دوسرے عاشرے میں آپ نے اعتکاف فرمایا تھا اس رات کے لیے. اور جو زیادہ روایات ہیں وہ یہی ہیں کہ آخری عاشرے میں. ہاں، نبی نے یہی کہا کہ میں نے پہلے عشرے میں تلاش کیا، مجھے نہیں ملی، دوسرے عشرے میں، اور تیسرا عشرہ جو ہے اس کی آڈ نمبرز میں. جی، صدیقہ کائنات عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے اس میں یہی آتا ہے کہ آڈ نمبر میں آپ اس کو تلاش کریں. تو اللہ نے اس کو مخفی اس لیے رکھا کہ ہم اس کو تلاش کریں کہ باقی رمضان ہم سے یہ عبادات چھوٹ نہ جائے. کیونکہ انسان تو سہل پسند ہے، اگر یہ اس کو پتہ چل جائے کہ یہ فلاں رات میں، تو پھر باقی رمضان ہم بیٹھ کے ٹی وی اور پب جی اور یہ چیزیں ان میں ضائع کر دیں گے. اللہ نے اس کو رکھا ہے مخفی کہ آپ یہ رمضان اس کو سارا رمضان اس کو ڈھونڈے. بعض لوگ پھر اس کے بارے میں جو مختلف نظریات ہمارے قائم ہو گئے کہ اس رات میں درختیں جو ہیں وہ سجدہ ریز ہو جاتی ہیں، اور فلاں جو تخیلات ہمارے قائم ہو گئے. جو اس کی جو اصل حقیقت ہے قرآن اور حدیث اور علماء کرام اور اسلاف کی جو اقوال ہیں ان کی روشنی میں اگر ہم دیکھ لیں تو اس رات کو ملائکہ آتے ہیں، ہزاروں نہیں لاکھوں بلکہ بہت بے انتہا. تو اس کی وجہ سے یہ رات بہت ہی مزے کی، اور اس میں ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے بارش نہیں ہوگی، لیکن ایسے محسوس ہوگا جیسے بارش ہو رہی ہے. صبح جب ہو جائے دھوپ جو نکلے گی، وہ دھوپ بھی اس کی جو تمازت ہوگی وہ حد درجے کم ہوگی باقی عام دنوں سے. اس کے علاوہ یہ دن آپ کو اچھا ایک سیکنڈ، معذرت آپ کی بات کاٹ رہی ہوں. یہ جو صبح ہے یہ رات گزرنے کے بعد والی ہے یا اس سے پچھلی ہے؟ رات کے بعد. اچھا، جو رات ختم ہو گئی اس کے بعد جو سورج طلوع ہوتا ہے اگلے روز کا. ہاں، بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ یہ اس وجہ سے کہ ملائک اتنے زیادہ آ جاتے ہیں نیچے زمین پہ کہ وہ جب اوپر جاتے ہیں تو وہ سورج جو ہے اس کی شعاع ان کی وجہ سے مدھم پڑ جاتی ہے. جی، تو یہ اللہ کی ایک خصوصی رحم ہے کہ ہمیں اتنی عظیم رات دی، اور یہ اس کی پہچان یہی ہے بس کہ ہم ان جو آخری عاشرہ ہے اس میں اس کو ڈھونڈے، اور خاص کر جیسے میڈم نے فرمایا کہ طاق راتوں میں. احادیث سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے. اچھا، ایک اور سوال جو میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ تو چلے طاق راتوں کی ہم بات کر رہے ہیں، 21ویں ہو گئی، 23، 25، 27، 29، لیکن میں صرف 27 کی اگر بات کریں، 27ویں کی شب، تو اس کی کیا اہمیت ہے، کیا فضیلت ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں بھی؟ اس کی جو فضیلت ہے 27ویں شب، جو علماء کا اتفاق اور احادیث کو ہم اٹھا لیں تو زیادہ وہی ملتا ہے کہ 27ویں شب جو ہے یہ ہو سکتی ہے، ممکن ہے کہ اس میں یہ آ جائے، اور زیادہ ہوا بھی ایسے. اگر آپ دیکھ لیں تو 27ویں شب کو وہ موسم بدل جاتا ہے، بندہ محسوس کرتا ہے کہ اس سے جیسے ایک روحانیت قائم ہو جاتی ہے. رمضان تو سارا روحانیت سے بھرا ہے، لیکن یہ شب بالخصوص انسان محسوس کرتا ہے اس کو. تو اس رات کی جو فضیلت ہے قرآن میں تو یہی بیان ہوئی ہے کہ اس میں ایک عبادت جو ہے وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. اور اس میں کرنا یہ چاہیے کہ ہم جتنا عبادت کر سکتے ہیں، جتنی زیادہ اللہ کو عاجزی اور انکساری اور اللہ کو اپنی جو ہماری کمزوری ہے وہ ظاہر کریں تو اللہ اس پہ بہت ہی خوش ہوتا ہے. کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا، یہ تو ہم بات کریں 27ویں شب کی. 27ویں شب تو بہت ہی افضل اور بہت ہی اس کی خصوصیت
آئی ہیں عام شبوں میں، جو عام راتیں ہیں رمضان کے علاوہ بھی، اچھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ آسمان دنیا کو نزول فرماتے ہیں، یعنی توجہ ساری مخلوق کی طرف ہو جاتی ہے، اور اللہ اعلان فرماتے ہیں حل من مستغفر فاغفر له، حل من مسترزق فارزقه، ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اس کی رزق میں وسعت ڈالوں۔ تو عام راتوں میں اللہ یہ بات ہر رات اعلان ہوتا ہے، ہر رات اعلان ہوتا ہے۔ تو آپ سوچئے کہ شب قدر میں جب ہم جاگے ہوں اور اللہ کی عبادت کر رہے ہوں، اللہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ ہماری طرف متوجہ ہو، تو اس کی کیا شان ہوگی۔ نبی علیہ السلام کا معمول یہ تھا کہ آپ سارا رمضان جو تھے یہ 2 عشرے یہ آپ نیند فرماتے تھے، عشاء کے بعد کچھ دیر نیند فرمانے کے بعد آپ دوبارہ جاگ جاتے تھے، لیکن جو آخری عشرہ ہے بالخصوص اس میں آپ خود بھی جاگتے تھے اور اپنے اہل و عیال کو بھی سونے سے منع فرماتے تھے، اور ساری رات صبح تک یا حتی مطلع الفجر جیسے قرآن عظیم کے آیت ہے، فجر تک بالکل آپ علیہ السلام خود بھی جاگتے تھے اور اہل عیال کو بھی یہ تاکید فرماتے تھے کہ آپ بھی عبادت میں یہ گزاریے یہ رات۔ بہت ہی خوبصورت رات ہے۔ اس میں یہ بھی بتائیے کہ مفتی صاحب کہ کون سا ذکر کر سکتے ہیں، کوئی تسبیح پڑھ سکتے ہیں، نوافل پڑھ سکتے ہیں، تو کس طرح جو ہے بہتر کر سکتے ہیں؟ حضور اس میں احادیث پاک سے جو ملتا ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے، تو لا الہ الا اللہ کا ورد کریں ہم۔ اس میں آقا علیہ السلام کا عام معمول جو تھا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ 8 رکعت جو ہے وہ قیام اللیل فرماتے تھے، تو رمضان میں بھی وہ غیر رمضان میں بھی، تو کم از کم ہمیں چاہیے کہ 8 رکعت تو کر سکتے ہیں نا۔ ہاں تو 5 منٹ کی بھی بات نہیں، 5 منٹ کی 5 نہیں 10 منٹ لگ جائے میڈم، 10 کر لے آرام سے آپ سکون سے۔ یہ سال میں تو ایک ہی رات ہے نا، تو اس میں ہمیں چاہیے کہ نماز ادا کرے، اور جو آج کل ایک اس میں واعظ آئے شیخ عبدالرحمن سدیس جو امام حرم ہے، ان کی طرف سے یہ پیغام اس دن میں سن رہا تھا، انہوں نے فرمایا کہ سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد، یہ ثلث القرآن اس کو کہا جاتا ہے، اس میں سارا توحید ہے، قرآن مجید کا تیسرا حصہ ہم اس کو کہہ سکتے۔ تو ہمیں چاہیے یہ کہ اس رات میں ہم بالخصوص سورۃ الاخلاص اس کا ورد کریں، اس کو پڑھیں، اور یہ احادیث سے بھی ہمیں ملتا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے سورۃ الاخلاص 10 دفعہ دن میں پڑھا، اللہ اس کے بدلے جنت میں اس کو ایک بنگلہ عطا فرمائے گا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا آقا علیہ السلام سے کہ اگر کوئی بندہ زیادہ کرے، فرمایا زیادہ بنگلے ملیں گے۔ جی تو ہمیں چاہیے کہ ان زیادہ سے زیادہ جو ہے کوئی سا بھی ذکر ہے اس کی اپنی اپنی اہمیت ہے، آپ کوئی بھی ذکر کریں، بس کریں ضرور، اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں۔ اللہ مقصد اللہ کو یاد کرنا ہوتا ہے، یہ ذکر اذکار یہ اللہ کی طرف، جیسے مثال کے طور پر ایک والد ہیں، ان کے 4 بچے ہیں، ایک بچہ رونے دھونے میں ماہر ہوتا ہے، وہ والد کو اس بنیاد پہ اپنی طرف ملتفت کرتا ہے، ایک بچہ خدمت کرتا ہے، ایک بچہ والدہ کو منا کے والد کی طرف آ جاتا ہے، ہر ایک کا اپنا ایک سٹائل ہوتا ہے۔ تو یہ ذکر اذکار عبادات یہ ساری کی ساری جو ہیں یہ اس اللہ کو راضی کرنے اور اس کو منانے کی ایک بنیاد ہے۔ ابھی ہم بھی میرے خیال سے کل بھی اپنے پروگرام میں جو ہے ذکر یہ کر رہے تھے کہ جو آپ کا کنیکشن ہے اللہ کے ساتھ جو ہے نا اس کو قائم رکھنا ہے۔ رمضان کے بعد جو ہے نا وہ کنیکشن کمزور ہو جاتا ہے، کچھ لوگوں کا ٹوٹ جاتا ہے، چاند رات کی ٹوٹ جاتا ہے، وہ کہتے ہیں ہم آزاد ہو گئے، وہ ٹوٹ جاتا ہے چاند رات، تو پھر بھی آگے ہم جائیں گے۔ تراویح کے ختم جب ہو جاتے ہیں اس کے بعد ہی اب اکثر ختم ہو جاتے ہیں، ہم نے بس ختم کر لی مسجد میں، اور بس نہ تراویح اور نہ پھر مسجد جانا، بس ہم نے حق ادا کر دیا، یہی لوگوں کا سوچ ہو۔ تو یہ بیسکلی وہ چاند رات ہے نا خواتین و حضرات، لیلۃ الجائزہ جو رات ہے، جس رات اللہ کہتا ہے کہ بھائی اب آؤ انعام لو، انعام لو۔ پورا رمضان آپ نے عبادت کی ہے، محنت کی ہے، اب اس کا انعام لینے کی باری ہے۔ جی لیلۃ الجائزہ کے بارے میں بھی بتائیے۔ لیلۃ الجائزہ
عید کے دن کو کہتے ہیں، یہ چاند رات جو ہے، اس میں بہت زبردست احادیث اور بہت ہی زبردست آقا علیہ السلام کی طرف سے پیغام ہے کہ اللہ اس دن اعلان فرماتے ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آؤ مسجد کی طرف، آؤ میری طرف، اور اللہ مکمل اللہ کی توجہ جو ہے وہ مکمل امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے کہ سارا رمضان دیکھیے نا کہ جو حلال چیزیں تھی، کھانا ہمارے لیے حلال ہے بلکہ اللہ کی نعمت ہے، کھانے کے بغیر انسان زندہ کیسے رہے گا، پینا ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، ہم نے کھانا پینا اور اس کے علاوہ جو جتنے بھی جائز حلال کام تھے، بلکہ اگر یہ کہے کہ بعض کام عبادت ہیں وہ بھی ہم نے اللہ کے کہنے پہ ترک کیا، اس کو ترک کر دیا، تو اللہ فرماتے کہ بندے نے میرے لیے کیا، میرا بندہ ہے، میرے لیے اتنا اس نے کیا باوجود اس کے کہ اس کی دنیاوی ضروریات بھی ہے، نفس بھی ہے، اس کے ساتھ شیطان بھی ہے، لیکن پھر بھی باوجود اس کے یہ میرے لیے اتنی اس نے قربانی دی ہے، تو اللہ بھی کہتا ہے کہ آؤ میں بھی آپ کو کچھ دوں، آج آؤ میری رحمت کے انعام میں بانٹ رہا ہوں، اس میں کچھ حصہ آپ بھی لے لو۔ بہت خوبصورت ہے، اور ہم لوگ یہ مس کر دیتے ہیں لیلۃ الجائزہ۔ I'm sure بہت سارے لوگوں کو اس کا اندازہ بھی نہیں ہوگا، شاید علم بھی نہ ہو، اور لیکن یہ وہ تحفے والی رات ہے جب آپ نے پورا ماہ محنت کی ہے۔ اچھا، شکرانے کے نفل ادا کرنا یہ بڑا یہ خوبصورت طریقہ اللہ تعالیٰ سے واپس اپنا یہ اظہار تشکر ہے، یا پھر آپ اللہ تعالیٰ سے اپنا رابطہ مزید مضبوط کرنا چاہتے ہیں، اس کو بتانا چاہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ آپ کو تحفہ دے رہا ہے آپ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور آپ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں اس کے لیے۔ یہ بڑا خوبصورت ایک انداز ہے شکرانے کے نفل ادا کرنا۔ تو اس رات پہ کیا آپ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکتے ہیں یا مزید کوئی ایسی عبادات ہے جن کے ذریعے اس کا اظہار کیا جا سکتا ہے؟ جی، جو عبادات ہیں اس میں بہترین عبادت جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین میں یہی بات ملتی ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت، یہ بہت خوبصورت طریقہ ہے۔ جی، یہ بہترین عبادت ہے، اور تلاوت بھی وہ والی تلاوت جو سمجھ میں آئے۔ ایک تو یہ کہ جو ہم عام مسلمان پڑھتے ہیں سورہ یاسین یا سورۃ الملک کھولا اور اس کو بس تلاوت کر لی۔ آپ دیکھیے نا، دنیا کی میرے شیخ ہیں جن سے میں نے تفسیر پڑھا ہے، شیخ القرآن مولانا خلیل الرحمن، وہ اکثر فرماتے ہیں کہ دنیا کی مظلوم ترین کتاب یہ قرآن کریم ہے۔ ہم کوئی بھی بک اٹھا لیں، آپ کوئی بھی کتاب ہو دنیا کی، کوئی بھی بندہ ہو، اس کو جب بغیر سمجھے وہ کتاب وہ نہیں کھولے گا۔ انگلش کی ایک کتاب ہے، مجھے مثلا انگریزی نہیں آتی تو میں اس کو سرے سے ہاتھ ہی نہ لگاؤں، یا کوئی چائنیز میں ہے یا کسی اور زبان میں، جو زبان مجھے آتی ہے میں اس کتاب کو اپنے مقصد کی جو کتاب ہوگی میں اس کو کھولوں گا، اس کو سمجھوں گا۔ قرآن واحد کتاب ہے جو بغیر سمجھے، ہم نے اس کو سمجھا نہیں، حالانکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول فرمان ہے، فرماتے جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں، اور جب میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے کلام کرے میں قرآن کھول لیتا ہوں، قرآن کھول لیتا ہوں۔ وہ اللہ کی کلام ہے، زبان جو ہوگی ہماری ہوگی، گنہگار ہوگی، لیکن کلام تو وہی رب کا کلام ہے جس پہ آقا علیہ السلام کی زبان مقدس جو ہے وہ اس پہ جاری ہوا تھا، صحابہ کرام نے اس کو پڑھا تھا، تو قرآن تو وہی ہے لیکن ہم نے کھولا نہیں ہے اس کو۔ ہم بند قرآن مانتے ہیں، کھولا قرآن نہیں ہم نے مانا۔ اچھا، یہاں پہ نا اس کا بھی ذکر ہو، کیونکہ ہم لوگ اس کی بات کر رہے ہیں تعلق کی، کنیکشن کی، ابھی تو لیلۃ الجائزہ کا ذکر کیا ہم نے، عید آ گئی، عید بھی ایک تحفہ ہے خدا کی طرف سے، انعام ہے، اور ہم جیسے رمضان ختم ہوتا ہے تو اپنی جو عادتیں ہیں جو ہم نے قائم کی رمضان میں، جی ایسی مرضی ہے چھوٹی موٹی عبادت کرنے کا، ذکر کرنے کا، تو وہ کیسے جو ہے اس کو قائم رکھ سکتے ہیں؟ لوگ توڑ دیتے ہیں، بدل جاتے ہیں، آزاد ہو جاتے ہیں۔ جی، اصل میں انسان کی جو فطرت ہے وہ جیسے ملائکہ، جب اللہ نے فرمایا ملائک کو، میں پیچھے جاؤں گا اس سلسلے میں، ملائک سے اللہ نے کہا کہ میں ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہوں زمین میں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو ملائک نے کہا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا، آیا ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو فساد یہاں پہ برپا کریں گی، قتل و غارت۔ ان کا یہ کوئی ان کے پاس علم غیب نہیں تھا،
کہ آنے والے وقت کا ان کو پتہ تھا کہ یہ ہوگا، یہ فسادات ہوں گے، بلکہ ان کو پتہ تھا یہ زمین کی جو فطرت ہے، زمین کی جو آب و ہوا ہے، اس میں یہ بغاوت، اس میں یہ قتل و غارت، فساد، اور یہ ان کو پتہ یہاں تک تھا کہ ہم سے پہلے جو مخلوق تھی جنات، ان کی زمین پہ بادشاہ تھی، ان کے بعد اللہ نے انسان کو عطا کی، تو ملائک کو یہ پتہ تھا کہ یہ زمین کی جو ماحول ہے، آب و ہوا ہے، اس میں یہ لازمی بات ہے کہ جتنا بھی ہوگا وہ گناہ کرے گا۔ گفتگو کا سلسلہ نہیں تو جاری رکھتے، بہت خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جاری تھا۔ بہت بہت شکریہ جو ہے آپ کا ادا کریں گے مفتی ابوبکر صاحب، آپ ہمارے پاس آئے، بہت بہت شکریہ۔ خواتین و حضرات، دعا کے ساتھ اور اسی دعا کے ساتھ جو ہے ہم آگے بڑھیں گے، ایک بریک شامل کریں گے، آپ دیکھتے رہیے اور صاف رمضان۔